بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ چیزیں کھانے پینے سے اگر کوئی روزے دار بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر کچھ کھایا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی کرنا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خود بے خود ہو جائے تو روزہ برقرار رہے گا۔ اگر حیض یا نفاس آنا، عورت کا حیض، ماہواری یا نفاس، بچے کے پیدائش کے بعد خون شروع ہو جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر جماع ہم بستری کرنا، اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ منی کا خروج، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر مستضنی کرے اور اس سے منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک یا کان میں دوا ڈالنا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کوئی ایسی دوا ناک یا کان میں ڈالے جو پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ حجامہ کروانا یا خون نکلوانا، اگر زیادہ مقدار میں خون نکلوایا جائے اور کمزوری محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، دھواں یا غبار اندر لے جانا، اگر کسی نے جان بوجھ کر دھواں یا گرد و غبار اندر کھینچ لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، اگر ایسا انجیکشن یا ڈرپ لگایا جائے جو غذائیت فراہم کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ عام اسباب ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو علماء سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ تو سامعین اکرام، روزے کے مسائل کو بہتر سمجھنے کے لیے وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتے ہیں اور قضا واجب کرتی ہے، اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد میں اس روزے کی قضا دوبارہ رکھنا لازم ہوگی۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، اگر بھول کر کچھ کھا لیا تو روزہ باقی رہے گا۔ تو سامعین اکرام، لیکن جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوا یا غذائی انجیکشن لینا، اگر ایسا انجیکشن لیا جائے جو غذائیت پہنچائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو سامعین اکرام، اسی طرح مستضنی کرنا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کام کرے اور منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہو جائے گا۔ تو سامعین اکرام، وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں اور کفارہ بھی لازم کرتی ہیں، اگر کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرے تو اسے نہ صرف قضا کرنی ہوگی بلکہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے کے حالت میں جان بوجھ کر جماع کرنا، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، روزے کی نیت کے باوجود جان بوجھ کر کھا پی لیا تبھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو روزہ نہیں توڑتی، بھول کر کھا پی لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھنا، بشرطی کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرنا یا مسواک کرنا بغیر ٹوتھ پیسٹ کے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکلوانا یا ہلکی مقدار میں خون بہنا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اتنا خون نہ ہو کہ کمزوری آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کمزوری آ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لینا، اگر وہ طاقت یا غذائیت نہ پہنچائے، مثلا درد کم کرنے والا انجیکشن، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر قصد کے دھواں، غبار یا مچھر مار اسپرے کا چلا جانا،
تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں دھواں یا گرد و غبار زیادہ ہوں۔ تو سامعین کرام، روزے میں ٹھنڈے پانی سے غرارے یا کلی کرنے میں احتیاط کریں تاکہ پانی حلق سے نیچے نہ جائے۔ تو سامعین کرام، روزے کے دوران فضول باتوں، جھوٹ اور غصے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان سے روزے کی روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ اگر مزید کسی خاص مسئلے پر رہنمائی چاہتے ہو تو وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ تو سامعین کرام، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازم آئیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، روزے ٹوٹنے والی چیزوں سے پرہیز کریں، روزہ رکھیں، اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے پرہیز کریں۔ تو سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔